ہم نہیں جاب ہے. دیں ہم گے جو یا آپ معاشرے میں جاب لیں گے؟ اچھا، آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی جو ہم اس سٹیج سے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں جنہیں ہم ایڈکشن کہتے ہیں یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جن کو ہم بائیپولر ڈس آرڈر یا شیزوفرینیا یا او سی ڈی یا مختلف امراض کا نام دیتے ہیں، تو ہم اکثر آپ کو یہاں سب کے سامنے یہ کہتے ہیں نا کہ ان بیماریوں کا علاج شروع ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے، اور بیچ میں کب کوئی شفا یاب ہو جائے گا اس کا ہمیں کوئی پہلے پتہ نہیں ہوتا. کیا آپ میں سے کسی نے یہ بات بارہا اس اسٹیج سے سنی کہ بیماریوں کا علاج شروع ہوتا ہے، علاج جاری رہتا ہے، اور بیچ میں کسی سٹیج پہ کوئی بندہ جو ہے وہ لبرٹی میں چلا جاتا ہے، آزادی میں چلا جاتا ہے اور شفا یاب ہو جاتا ہے؟ کوئی جلدی، کوئی دیر اور کوئی کافی دیر. تو بنیادی جو علاج ہوتا ہے وہ دو نقطوں کے ارد گرد گھومتا ہے. ایک ٹو سیو لائف، کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے نشے کے اندر دن رات پڑا ہوا تو اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، تو پہلے ٹو سیو ہز لائف. دوسری بات ہے کہ پھر اس کی زندگی کا معیار بہتر بنانا جس کی کوئی حد نہیں. سیو کرنا لائف کو یہ ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دے، معیار زندگی بہتر بنانا یہ ہے کہ وہ رویے اس کے اچھے ہو جائیں، گھر والوں سے تعلقات، باہر تعلقات اچھے ہو جائیں، وہ جاب کرے، کاروبار کرے، یہ سارے معاملات میں وہ چلا جائے. اس میں ہم آپ کو سب کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ کا مریض اگر ہمارے پاس ہسپتال میں ہے تو آپ کو یہاں آنا ہے. اچھا، یہ یہاں آنا اگر آپ کمپیئر کریں کہ آپ کا مریض کسی ہسپتال میں سرجری کرا رہا ہے، ٹی بی کا علاج ہو رہا ہے، ڈائبٹیز کا علاج ہو رہا ہے یا دل کا علاج ہو رہا ہے، تو وہاں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ مریض کی دل جوئی کے لیے شکل دکھا دی، پھل لے گئے، ڈاکٹروں سے مل لیا، ان کو تاکید کر دی. لیکن یہاں یہ پرپز نہیں ہے، یہاں اس سے زیادہ پرپز ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ کا مریض جو ہے اس سے بات آپ نے کیسے کرنی ہے کہ وہ دکھی نہ ہو، ریئیکٹ نہ کرے، غصہ نہ کرے، ہاتھا پائی نہ کرے، سکون سے آپ سے بات کرے. یہ آپ نے سیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ. اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ روز آیا کریں. فیملی ممبرز جو کہ روز آتے ہیں ان کو ہم فیملی سمجھتے ہیں، جو کبھی کبھار آتے ہیں ان کو ہم فیملی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیلو ہیلو کرنے آئے ہیں، یہ کوئی اچھی دعا دینے آئے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اس میں حرج نہیں لگتا. لیکن جب وہ پھر آ کے ہم سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا اور وہ کیوں نہیں ہوا، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو فیملی ممبر روز آتے ہیں نا وہ یہ باتیں کریں، کیونکہ وہ کہانی ساری ساتھ ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہمیشہ کے لیے سٹگمیٹک رہے ہیں. نشے کی بیماری سٹگمیٹک ہے. کوئی بندہ نشے کی بیماری میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو شیم فیل نہ کرے. اگر فیملی میں نشے کی بیماری ہے تو لوگ شیم فیل کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ڈیفیکٹ آف کریکٹر نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ ایک بیماری ہے. جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بیمار ہوتے ہیں. جب وہ نشہ شروع کرتے ہیں تب آپ انہیں جو مرضی کہیں، لیکن جب وہ نشے کی بیماری میں اتر جاتے ہیں تو تب وہ بیمار ہیں. چوک میں ایک بندہ لال بتی کاٹتا ہے تو وہ جرم کرتا ہے، لیکن چوک کراس کرتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اب مریض ہو گیا. اب ہسپتال میں وہ لیٹا ہوا ہے، پلستر لگا ہوا ہے، ہوا میں اس کی ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے ڈاکٹر نے اور ٹیکے لگ رہے ہیں. تو اب ڈاکٹر اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے یہ چوک پہ لال بتی کیوں کاٹی تھی. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھا آئندہ یہ ہونا چاہیے، یہ تمہارا علاج ہوگا، تمہاری ہڈی جڑ جائے گی. یہاں پہ بھی جو پیشنٹس آتے ہیں یہ بیمار ہوتے ہیں تو آتے ہیں، ورنہ معاشرے میں جو میجورٹی لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں. 80% لوگ نشہ کرنے والوں میں سے بیمار نہیں ہوتے. وہ نشہ کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنی چوائسز کے ساتھ. ہر نشہ کرنے والا بیمار نہیں ہوتا. نشہ کرنے والوں میں سے صرف 20% بیمار ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 10% تھوڑے بیمار ہوتے ہیں اور 10% زیادہ بیمار ہوتے ہیں. ان 10% زیادہ میں سے بھی 5% بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور 5% صرف زیادہ بیمار ہوتے ہیں. ان 5% میں سے بھی کوئی ایک دو ایسے ہوتے ہیں جن کا تو بہت ہی معاملہ خراب ہوتا ہے. تو ہر ایک کو اس کے میرٹ پہ دیکھنا پڑتا ہے. کوئی فیملی ہے وہ روز آتی ہے، ان کے نتائج ہم مختلف دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایسی فیملیز ہیں جو کسی اور ملک سے آئی ہوئی ہیں اور ان کا مریض ہمارے پاس ہے اور وہ یہاں پہ کسی فلیٹ میں، کسی گھر میں، کسی رشتہ دار کے گھر میں یا ہمارے پاس مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ مہینوں اپنے بچے یا بچی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو ہمیں ان کو دیکھ کے جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے. لیکن
یہاں ہمارے قریب رہتے ہوئے، لاہور میں رہتے ہوئے، یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو فیصل آباد سے اور سیالکوٹ سے اور ادھر ادھر سے بھی آتے ہیں، اور ان کے گھر والے روزانہ فیصل آباد سے آتے ہیں یا لاہور قیام کرتے ہیں 2 دن، پھر 2 دن چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شادمان رہتا ہو نا تو وہ نہیں آتا، اگر کوئی گلبرگ رہتا ہو، ڈیفینس رہتا ہو تو وہ نہیں آتا۔ ہمارے پاس کم از کم اس وقت بھی 30% پیشنٹس وہ ہیں جو کہ اوورسیز سمندر پار سے آئے ہوئے ہیں، پاکستانی ہیں، تو ان کے گھر والے زوم پہ میٹنگز کرتے ہیں یا آ جاتے ہیں۔ جو پاکستان والے ہیں وہ ملتان سے اور کہیں دور دور جگہوں سے بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمارے سینٹر 3 جگہ ہیں، یعنی اسلام آباد، کراچی اور لاہور۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ انٹرنیٹ سے چیک کر کے دیکھ لیں کہ فیملی کی شمولیت کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا۔ کسی کو دل میں سٹینٹ پڑنا ہو تو فیملی نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، مریض اکیلا آ جائے تو دل میں سٹینٹ ڈال کے ڈاکٹر اس کو بھیج دے گا۔ ڈائبٹیز والے کو بھی شاید گھر والوں کی ضرورت نہیں ہوتی ساتھ آنے کی، لیکن ہمارے ڈائبٹیز کے سینٹر میں بھی مریض کے ساتھ کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے، اور یہاں تو گزارا ہی نہیں، تو چوائس ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم واحد ریہیب سینٹر ہے جو آج مریض داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کل آپ نے ملنے آنا ہے، کوئی اور ریہیب نہیں ہے جو کہے کہ کل ملنے آنا ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جی 40 دن بعد آنا، شکل ہی مت دکھاؤ۔ یہ علاج نہیں ہوتا، آپ انٹرنیٹ سے چیک کر لیں، علاج میں اگلے دن ہی فیملی والوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ انٹریکشن میں کیا پرابلم ہے، کون کس سے کیسے بات کر رہا ہے۔ فیملی اور پیشنٹ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر اکٹھے نظریات ہوتے ہیں، ان کے اکٹھے ریت رواج ہوتے ہیں۔ کوئی فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، ان کی جینز بھی سانجھی ہوتی ہیں، ایک جیسی جینز ہوتی ہیں ان میں۔ تو ہمارے پاس سے جب مریض نے جانا ہوتا ہے تو فیملی میں جانا ہوتا ہے، تو جس طرح آپ ہمارے پاس لاتے ہیں پیشنٹ کو تو آپ سوچتے ہیں کہ سیف جگہ پہ بھیجیں، تو جب ہمارے سے مریض واپس جاتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ مریض سیف جگہ چلا جائے، یعنی اس کا گھر ایک سیف جگہ ہو، اس کے گھر میں امن و شانتی ہو، گھر ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا نہ ہو۔ اور اگر قضائے الہی سے گھر ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا ہے تو ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی گھر میں کوئی مسائل ہیں تو ہم ان کا حل بتا دیں ان کو، کیونکہ ہمارا تو دن رات کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن گھر والے بعض اوقات ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ مریض نے ان کو وقتاً فوقتاً پریشانیوں میں مبتلا کیا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پاس آنے سے پہلے بعض اوقات ایسی جگہوں پہ گئے ہوتے ہیں جہاں سوائے قید کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں دیکھیں 172 لوگ بیٹھے ہیں، تو 172 لوگ جو ہیں یہ پیشنٹس ہیں اور ان کے فیملی ممبرز ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو پہلے علاج کرا کے جا چکے ہیں اور آج ویسے بات چیت سننے آئے ہیں تاکہ اپنی زندگی کا معیار اچھا کریں۔ مجھے بتا دیں کوئی بھی جگہ، کسی بھی جگہ دنیا میں کسی بھی جگہ ٹرائنگولر سیشن کے پیشنٹ بھی ہو، فیملی بھی ہو، اور ہم لوگ بھی جواب دیں اور ہم کہیں کہ جی جو بات کرنی ہے کریں۔ ہمارا دل صاف ہے پر ہم پرفیکٹ نہیں ہے، ہم محنت کرتے ہیں لیکن ہم کامل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ جو آج کی دنیا میں علاج ہے وہ آپ کو مہیا کر دیں، کہ آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں 2025 میں یہ علاج ہے، اور اگر کوئی بات ایک ہفتہ پہلے ڈسکور ہوئی ہے علاج میں تو ہم اس کا پتہ رکھیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کرنٹ جو نالج ہے اس کو دیکھتے رہیں اور انتظامات اچھے رکھیں، اپنے پروفیشنلز کو اچھی تربیت دیں، اپنے سٹاف کو دیں۔ کوئی کمی کمزوری رہ بھی سکتی ہے پر جان کے نہیں کرتے۔ ہمارے کچھ مسائل ہوتے ہیں کیونکہ نشے کی بیماری میں گھروں میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، مریض کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنے نشے کے ویش میں یا نشے کے شوق میں کیا کیا کر رہا ہے۔ یہ ایک ٹریل ہے جسے ہم بیگ، بارو، اسٹیل، لائی، کرائم، وائلنس اور کل اور بی کلڈ کی ٹریل ہے۔ اس ٹریل کو آپ غور کریں کہ نشے کی بیماری کی کوئی بھی شکل اس میں یہ ٹریل ہے، کوئی بیگ تک رہتا ہے، کوئی بارو تک چلا جاتا ہے، کوئی سٹیل پہ جاتا ہے، کوئی لائی کرتا ہے، کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی وائلنس کرتا ہے، کوئی تھریٹن کرتا ہے، کوئی ایکسپلائٹ کرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی مر جاتا ہے۔ اور نشے کی بیماری میں سب سے ہلکی بیماری جو مانی جاتی ہے وہ یہ ڈرگز والی ہے۔ نشے کی بیماری اس سے ظالم شکلوں میں بھی موجود ہے معاشرے میں۔ نشے کی بیماری جو ہے اس ملک میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں ٹیررزم کی شکل میں بھی موجود ہے، وہ بھی نشے کی بیماری ہے، وہ بھی اسی ٹریل پہ چل رہی ہوتی ہے اگلے قدموں۔ نشے کی بیماری ورکوہلزم بھی ہوتی ہے، نشے کی بیماری اوور ایٹنگ بھی ہے، نشے کی بیماری گیمبلنگ بھی ہے۔ یہ بھی نشے کی بیماری ہے کہ والدین اولاد کو کہیں کہ تو پڑھتا نہیں، تو اول آ۔ یہ بھی والدین کو نشے کی بیماری ہے جو اولاد کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ تم پڑھتے کیوں نہیں، اور اخیر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر پڑھنے کے لیے نہیں تیار۔ بہت سارے
اچھے کام جو ہیں اور بہت سارے جو برے کام ہیں دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے کاموں کو کرنے کا کوئی برا طریقہ نہیں ہوتا، برے کاموں کو کرنے کے برے طریقے ہوتے ہیں۔ اچھے کام کرنے کا اگر آپ اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، نشے سے نجات دلانا چاہتے ہیں، سیدھے رستے پہ لانا چاہتے ہیں، تو اس کے صرف اچھے طریقے ہوتے ہیں، برا طریقہ اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میرا مقصد نیک ہے تو مجھے برے طریقے بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر میرا مقصد نیک ہے تو پھر میں حدوں کو توڑ دوں، پھر میں حدوں کو کراس کر دوں، پھر میں جو مرضی کروں، بیگ بارو اور اسٹیل کل آر بی کلڈ۔ تو آپ کا کیا حال ہے کہ جو یہ ٹیررزم ہے اس کے پیچھے نیک مقاصد ہوتے ہیں یا بد مقاصد ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے ایمان کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے جنت کی راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں جہاں حوریں ہمارا انتظار کرتی ہیں۔ وہ بڑی مشکل زندگی گزارتے ہیں، پہاڑوں کے اندر راتوں کو تکیے کے طور پر ان کے سر کے نیچے پتھر ہوتے ہیں، اور وہ کھانے کے نام پہ اتنی بڑی روٹی ہے جو وہ پیاز کے ساتھ اور اچار کے ساتھ کھاتے ہیں، صرف ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے، صرف اس لیے کہ ہم جنت میں جائیں۔ ادھر بھی نیت اچھی ہوتی ہے پر اس کا طریقہ کار آپ دیکھیں کتنا غلط ہے، کتنا برا ہے۔ اسی طرح والدین جب اپنے بچے کو نشے سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور اس کو شیم دیتے ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ نیچے مہمان آئے ہوئے ہیں تو تم نے نیچے نہیں آنا۔ کل ہی ایک فیملی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ پیشنٹ کہہ رہا تھا کہ نیچے مہمان آئے ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے نہیں آنا۔ تو میں نے کہا آپ کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ وہ آؤٹ ڈور میں علاج میں ہے اور ابھی وہ ڈرنکنگ اس نے چھوڑی نہیں ہے، آؤٹ ڈور بھی ہوتا ہے علاج۔ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے کہتے ہیں، تو اس کی والدہ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ مہمان دیکھیں کہ یہ ڈرنک حالت میں نیچے آئیں۔ تو میں نے کہا یہ اچھا بھلا پڑھا لکھا بیٹا ہے آپ کا، اس کو نہیں پتا کہ اس نے نیچے آنا ہے کہ نہیں آنا، یہ اس پہ چھوڑ دیں کہ اس نے نیچے آنا ہے، مہمانوں کے سامنے نہیں۔ اور اگر مہمانوں کے سامنے آئے گا تو مہمان کس کو پوچھیں گے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پیشنٹ کو پوچھیں گے، پیشنٹ کو پوچھیں گے تو اس کو سمجھ لگے گی اوئے میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، اس بیچارے کو تو یہ تک نہیں پتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تو ہم کور اپ کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، پر یہ کور اپ کرنا اچھا کام نہیں ہوتا۔ ہم بےزتی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی غیرت جگائیں گے تو یہ نشہ چھوڑے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ غیرت ویرت کے چکر میں، یہ غیرت جگانے کے چکر میں کہ جی بےزتی کریں گے، ٹکا کے بےزتی کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، طریقے سے کام کرتے ہیں۔ دھکے کا جواب تو پھر دھکا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہاں بیٹھیں، آپ کو ہمیشہ کہا بات کریں، حالانکہ ہم نے تو ادھر جواب دہی کرنی ہوتی ہے، ہم نے تو ادھر کریٹیسزم ہی سننا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہی کوئی ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے وہ منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارہ ہمارے پاس کیوں آئے گا؟ اس کی زندگی میں اور بڑے کام ہیں۔ ہمارے پاس تو وہی آئے گا نا جس کا ابھی مقصد پورا نہیں ہوا، جو ابھی بھی تکلیف میں ہے، جو ابھی بھی تڑپ رہا ہے، ہمارے پاس تو وہی آئے گا۔ تو ہم جو سب کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا ہاں بات کرو، مجھے بتائیے کہ کوئی بھی اپنے کلائنٹس کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع دیتا ہے؟ کوئی وکیل، کوئی ڈاکٹر، کوئی بندہ، ساس نو پرجائیاں جڑیاں نے، ننانا نے، یا یہ جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ موقع نہیں دیتے کسی کو کہ اکٹھے بیٹھ کے بات کریں، ہمیشہ ون ٹو ون بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے فیملیوں میں جتنی بیک بائٹنگ ہوتی ہے کسی جگہ ہوتی ہے، اگر آپ نے بہو کے حوالے سے بات کرنی ہے تو بہو کو بیچ میں بٹھا کے کرے نا، تاکہ وہ بھی جواب دے سکے۔ اگر آپ نے ساس کے بارے میں بات کرنی ہے، دیورانی کے بارے میں بات کرنی ہے، جٹھانی کے بارے میں بات کرنی ہے تو بیچ میں بٹھا کے کرے نا۔ اور فیملیاں میرے پاس آتی ہیں مشورہ کرنے تو کہتے ہیں کہ میں باہر چلا جاؤں، والنٹیئر کر رہے ہوتے کہ میں باہر چلا جاؤں تو تسی گل کر لو۔ میں نے کہا میں نے کون سی چگلیاں کرنی ہے، اور انہوں نے چگلیاں کرنی ہے تو میں نے منع کرنا ہے۔ تو سامنے بات جو ہو تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے نا۔ تو ہم کوئی بہت زیادہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت اچھے ہیں یا بہت پرفیکٹ ہیں، ہم کہتے ہیں آپ بات کریں گے تو ہم اصلاح کر لیں گے، اپنی بات کریں گے تو ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ہماری نیت میں فطور نہیں ہے، ہم پرفیکٹ بھی نہیں ہے، لیکن ون ٹو ون آپ بات کریں وہ بیکار کی بات ہے۔ اگر آپ بات کریں سب کے سامنے، اگر آپ میں سے کوئی ایک آدمی بات کرتا ہے اور میں جواب دیتا ہوں تو سارے سنتے ہیں، بینیفٹ کرتے ہیں، کوئی دو چار تو بینیفٹ کریں گے ہی، سارے نہیں تو کچھ تو بینیفٹ کریں گے۔ لیکن اگر میرے کمرے میں آ کے کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، وہ تو کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیچے آ کے بات کریں، آپ ہم سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا جواب آپ کو ایکسیپٹیبل نہ ہو، آپ ہمیں پھر بھی جو جواب ہم دیں اس کو احترام سے سن لیں، آپ جو بات کریں گے تو ہم بھی احترام سے سن لیں گے۔ تو اس طریقے سے مسئلے انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو دوائی بند کر، یہ پرانی غلط فہمی ہے کہ جب کوئی چیز ریپیئر ہو گئی ہے تو پھر اب ریپیئر کو روک دیا جائے۔ لیکن یہ جو دوائیاں ہیں جو ایڈکشن میں یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز
میں دی جاتی ہیں یہ ریپیئر نہیں کرتی، یہ مینج کرتی ہیں، یہ سہارا دیتی ہیں. یہ بلڈ پریشر کی دوائیوں کی طرح ہوتی ہیں کہ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے رہیں گے تو بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا، بلڈ پریشر کی دوائی چھوڑ دیں گے، شوگر کی دوائی چھوڑ دیں گے تو شوگر بڑھ جائے گی. تو اگر کسی کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو وہ اپنی مرضی سے اگر دوائی چھوڑتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو اس کو دوائی نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جن لوگوں نے یہ دوائیاں بنائی ہیں یا ایجاد کی ہیں ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے، دعائیں خیر کرنی چاہیے.